اللہ سونے میں بیت اللہ بنا کے دعا کرنا مینوں تے میری اولاد نو اللہ سونے بتاں دی پوجا تو بچا لے. لوگ لکڑی نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے, قبر نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے, مردیاں نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے, کھڑیاں کر کے پوجنا بھی شرک ہے, لمیاں پا کے پوجنا بھی شرک ہے, بابیاں دے گوڈے چومنا تے تھلے ڈگ پانا بھی شرک ہے. دلیل کی ہے وجنبنی وبنی ان نعبد اسنام. مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہدے واسطے کائنات دے امام محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرما دے نے اے مکہ دی سرزمین, اے مکہ پاک دیاں گلیاں, مینوں تواڈے نال محبت تے پیار بڑی ہے. واللہ اللہ دی قسم ہے اگر اس مکے دے رہن والے میں محمد علیہ السلام نو مکیوں نہ کر دے تو میں ساری زندگی مکے ہی گزار دیندا, مکیوں نکلدا نا. اے مکہ پاک حرم مکی ایسی پاکیزہ اور سرزمین جگہ ہے جے دے نال میرے محبوب نو بھی بڑی محبت ہے. اختصار نال گفتگو کرنے تاکہ تھوڑے وقت اندر بہت ساری گلاں انشاءاللہ کر لئیے کہ مکہ دے اندر کیڑیاں جگہ نے جڑیاں فضیلت دے باعث نے, جڑیاں ثواب والیاں جگہ نے, اور جنہاں اللہ نے اپنے شعائر رکھے ہے, اللہ دیاں نشانیاں سب تو زیادہ مکہ المکرمہ دے اندر. توجہ فرمائیے, پہلی بات جڑی آیت میں تلاوت کی تھی ہے نا, اللہ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ, اے جڑا مکہ جے نا اینو میں رب نے برکت والی زمین بنایا ہے, عظمت والی, شان والی, رفت والی, بڑی برکت والی یہ جگہ ہے. کیوں؟ فرمایا اس مکے اندر میں رب نے اپنا گھر بنایا جس نام ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر تھے. پھر فرمایا ہدی للعالمین, اے مکہ ایک ایسی جگہ جے جڑی پوری انسانیت دے ہدایت دا مرکز ہے. ہدی للعالمین, جہانہ دی ہدایت, پوری انسانیت دی ہدایت اگر رب نے رکھی ہے تو مکہ المکرمہ دی اندر موجود ہے, اور وہ بیت اللہ ہے. اللہ نے فیہ آیات بینات, اس مکے دی بستی اندر بڑیاں نشانیاں نے. اللہ جی کیڑیاں؟ ایک تے بیت اللہ ہے, دوجی ہدایت دا مرکز. اگوں فرمایا اے دے اندر ابراہیم دا مقام بھی ہے, ایک پتھر ہے جس پتھر تے کھڑے ہو کر کے میرے خلیل نے بیت اللہ دیاں کندھاں رکھیاں, انہاں تے میں خلیل دے پیر لگے نے, میں رب نے وہ اپنے خلیل دے لگے پیر ہی محفوظ کر لے, جا کے دیکھ سکتے ہو. ومن دخلہ کان آمنا, وہ نشانیاں چ بھی بڑی نشانی ہے, جیڑا وڑ جاندا ہے اللہ نے انہوں امن ہے, انہوں امان ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جیڑا صاحب مال بندہ ہے اللہ نے اوتے فرض ہے زندگی ایک باری جا کے مکے دی زیارت کریا کرے, مکے دیاں گلیاں ویکھیا کرے, مکہ پاک دے بازار ویکھیا کرے, مکے دے اندر بیت اللہ دی رونق ویکھیا کرے. جے دے کول طاقت ہے بہانہ نہ بڑھاؤ, کڑیاں منڈے ویاہن والے نے ہجی ویکھیا ہی کیے, چلو اگلے سال دنیاوی اغراض و مقاصد, دنیاوی بہانے بنا کے, دنیاوی غرضاں رکھ کر کے اللہ نے تاخیر نہ کرے ہو. جا کے دیکھو میں رب نے مکے چ رونقاں کی لا چھڑیاں نے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جڑا نہیں جائے گا انکار کر دے اللہ نے میں جہانہ تو ہی بے نیاز ہاں. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے جڑا بندہ استطاعت دے باوجود مکے دیاں گلیاں نہیں ویندا, مکہ مکرمہ دے بازار نہیں ویندا, مکہ مکرمہ دیاں رونقاں نہیں ویندا, بیت اللہ دی زیارت نہیں کردا, زمزم دا پانی نہیں پیندا, صفا مروہ دے چکر نہیں لاندا, اللہ نے یموت یہودی و نصرانی, اگر طاقت ہے جاتا نہیں ہے, مرے گا تو مسلمان نہیں مرے گا, یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا. لو جی
خلاصہ جمعہ دا یہی بیان ہو گیا ہے. اگے ذرا توجہ فرمائیے. رسول پاک نے فرمایا مکہ مکرمہ کیڑی جگہ ہے جتھے اللہ نے اپنا گھر اتاریا ہے؟ سب تو پہلے رب نے فرشتیاں نوں آکھیا جاؤ مکہ ایک بستی ہے اوتھے میرا گھر بنا دیو. بیت اللہ نو سب تو پہلو فرشتیاں نے بنایا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ نے اودی تعمیر فرشتیاں کو کرائی مکے دے اندر. جدوں فرشتیاں بنایا وقت گزریا فرمایا رب العالمین نے سیدنا آدم نو فرمایا آدم تم ہی ذرا اس گھر دی تعمیر فرما. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اللہ دے محبوب فرمایا خلیل اللہ ابراہیم نے بنایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد میرے محبوب دے خاندان قریشی خاندان نے بنایا. حضور تو بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. اللہ اکبر. جو احادیث اندر موجود ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے طوفان آیا اور بیت اللہ اٹھایا گیا اونچا ٹیلا ہی رہ گیا. جناب خلیل دا دور آیا. گفتگو دا آغاز سنیے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورۃ الحج ہے ایت نمبر 26 ہے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا جدو میرا ابراہیم دا دور آیا اسی اپنے خلیل مکے دے اندر ایک جگہ دی نشاندہی فرمائی. اے میرے خلیلہ مکہ پاک اندر اے جگہ ٹیلا نما اچھی جگہ ہی ایتھے میرا گھر جدا نام بیت اللہ ہی. ابراہیم ایتھے میرے گھر دیاں دیواراں بنا دے. اللہ سونے وجہ کی ہے نبی ابراہیم نو اللہ فرما دے اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ فرماتے ہیں میرے خلیلہ بیت اللہ نو بنانا اس وجہ تو رب کلا ہے اللہ کلا ہے لوکاں نے ہوراں نو رب بنا لے آئے. داتا کلا ہے لوکاں نے ہوراں نو داتا بنا لے آئے. مشکل کشا کلا ہے ایتھے لوکی تے مردیاں نو پوجن لگ پے نے. کو مردیاں نو داتا آندا ہے کو قبراں نو سجدہ کردا ہے کو شجراں حجراں نو سجدہ کردا ہے کو پتھراں مورتیاں نو پوجدا ہے کو کھڑیاں کر کے پوجدا ہے کو لمیاں پا کے پوجدا ہے کوئی سامنے رکھ کے پوجدا ہے کوئی تھلے دب کے پوجدا ہے کوئی سلام کردا ہے کوئی جانوراں نو پوجدا ہے کوئی ڈنگراں نو سجدہ کردا ہے. ابراہیم جی اللہ تشرک بی شیئا میں پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بیت اللہ بھی بنانا چاہتا ہوں ہدایت کا مرکز مکہ بھی بنانا چاہتا ہوں. جدا نام بیت اللہ او دی بنیاد ہے کہ شرک تو پاک کر دیو. ایک رب ہے ایک داتا ہے اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی. ابراہیم پہلی بنیاد ہے. دوجا پھر اودی صفائی ستھرائی دا خیال کرنا ہے. اللہ نے حکم فرمایا آج وہی صفائی ستھرائی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کر لو. وہی صفائی ستھرائی آج آپ کو قرآن کا عکس نظر آئے گا. ہاں جی اب بیت اللہ دی بنیاد جگہ اللہ نے بخائی. اللہ نے فرمایا سورۃ ابراہیم اور قرآن پاک دا 13واں سپارہ اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جدوں میرے ابراہیم نے بیت اللہ نو بنایا تے جناب خلیل آندے نے اللہ اے تیرا گھر مکے اندر میں خلیل بنا رہا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اللہ سونیا بیت اللہ دی وجہ تو اے مکے نو امن والا شہر بنا دے، اللہ بیت اللہ دی وجہ تو مکہ مکرمہ نو امن تے امان والا شہر بنا دے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے خلیل دیاں دعاواں قبول فرما لیاں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ میں ویکھیا میری قوم دے لوگ جڑے نے لکڑیاں دے بڑاوے بنا کے سجدے کردے نے، اے تے بابیاں دے ناماں دا میلہ ٹھیلا لگدا ہے، چڑھاوے چڑھدے نے غیر اللہ دے نام دے، اے مورتیاں تے مورتیاں نو سجدہ کردے نے، اے پتھراں دیاں تصویراں بنا کے سجدہ کردے نے۔ اللہ میں ویکھیا میرے ابے آزر نے رباں دی فیکٹری بنائی ہے، اوتے بڑاوے بنا بنا کے انہاں نو داتا تے خالق و مالک منندے نے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ سونیا میں بیت اللہ بنا کے دعا کرنا مینوں تے میری اولاد نو اللہ سونیا بتاں دی پوجا تو بچا لے۔ لوگ لکڑی نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے، قبر نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے، مردیاں نو سجدہ کرنا بت پرستی ہے، کھڑیاں کر کے پوجنا بھی شرک ہے، لمیاں پا کے پوجنا بھی شرک ہے، بابیاں دے گوڈے چومنا تے تھلے ڈگ پینا بھی شرک ہے۔ دلیل کی ہے وجنبنی وبنی ان نعبد اللہ سونے مینوں تے میری اولاد نو اے بتاں دی پوجا تو محفوظ فرما لے۔ ابراہیم دعا کردے نے اپنے واسطے نال اپنی اولاد واسطے، نبی ابراہیم نے دعا فرمائی ہے، اگوں کی آندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی۔ اللہ سونے بہت سارے لوکاں نو اے بتاں دی پوجا نے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ سونے بہت سارے لوگاں نو قبراں دی پوجا نے گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگاں نو شجراں تے حجراں دی پوجا نے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ میری میں خلیل دعا کرنا فمن تبعنی فانہ منی۔ اللہ جڑا میرے پیچھے آئے گا تیرے تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرے گا، او تے میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے اللہ جڑے نافرمانی میری کر دے نے تو ہی انہاں دا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے، بخشن والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے، جو چاہے فیصلہ کر سکنا ہے۔ اے جناب خلیل گلاں پہ کر دے نے، اللہ دے نے میرے گھر بنا، نبی ابراہیم نے گھر بنایا ہے۔ اگلی آیت غور کرنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ جدوں اللہ پاک نے حکم جاری فرمایا ہے حضرت ابراہیم اپنی بیوی سیدہ مائی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر کے نکل پیندے نے جتھے بیت اللہ بنے ہیں۔ اللہ فرماتے نے ایتھے ایک پہاڑی تے ابراہیم نے اپنی نوجوان بیوی نو اپنے بیٹے نو تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے پانی دا ایک تھیلا دے کر کے تھوڑا جا پانی دے کے تے میرا خلیل ٹر پیندا ہے تے اما جی حضرت تصور کرنا اے تے منہ دی گل ہے نا، ذرا اپنے ذہن تے دباؤ پا کے ویکھو کہ منظر کیسا ہوئے گا نا۔ ادوں ابراہیم نبی دے کر کے بٹھا کر کے اما ہاجرہ نو سیدنا اسماعیل جڑا بڑھاپے دی عمر اندر اللہ نے ابراہیم نبی نو عطا فرمایا چھڑ کر کے جا رہے نے تے اما ہاجرہ فرما دیاں نے میرے خلیل ابراہیم اے کتھے چڑھ کے جا رہے ہو؟ ایک درخت دی چھائیں اور شے کوئی نہیں،
اے ساڈے کول کوئی نافرمانی ہو گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھا ویکھدے نہیں تے گل دا جواب دیندے نہیں۔ اما جنا فرماندی ہے اے ابراہیم ایک گل دس دیو، اپنی مرضی نہ چاہ رہے ہو یا رب نے آکھیا ہے؟ فرمایا ہاجرہ اپنی مرضی نہ تو نہیں میں کر سکتا، اللہ دا حکم ہے ایتھے میرا گھر ہے، یہ مکے دی سرزمین ہے، اینو آباد کرنا ہے، ہن پتہ نہیں آباد کنج ہونا، میں چھڑ کے جا رہا ہاں۔ اما فرما دیا نے اذ لا یشیئن اللہ ابدا، ابراہیم جے رب نے آکھیا تے اللہ دی قسم کدے رب ضائع نہیں کرے گا، کدے اللہ جنگلاں دے اندر پہاڑاں دے اندر صحراواں دے اندر اگر رب دا بندہ ہے تے رب نو ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام مفسرین بیان کردے نے جدوں مائی ہاجرہ کو چھپ جاندے نے لوک کے کھڑے ہو کے تے پہاڑی وال منہ کر کے کھلو جاندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام چھپ کے کھلو گئے تے پہاڑی وال ویندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ادوں گل کیتی جے ابراہیم علیہ السلام نے ادوں گل کیتی ہے جدو حاجرہ علیہ السلام اولے ہو کے کھلو گئے، اکھاں چوں آنسو گر گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ ایتھے کوئی شے نہیں ہو، نہ کھیتی اگدی ہے، نہ پانی پینوں لبدا ہے، نہ بندہ تے پرندہ ہے، اے عرش والے پروردگار عالم، اے رب العالمین، میں ابراہیم نے اپنی نوجوان بیوی اکلوتا بیٹا امدا بیتک المحرم اس مکے رو آباد کرنے واسطے تیرے گھر دے گوانڈ بٹھا کے چلنا ہے۔ اے اللہ بنیاد کی ہے نہ ایتھے پیڑوں پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ اڑدا ہے، نہ کوئی ایتھے سہولت موجود ہے، اللہ سونے وجہ کی ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، اس واسطے چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ میری بیوی تے میری اولاد نمازی بن جائے۔ ایسے گل ذرا غور کیجئے، کوئی سوسائٹی نہیں دیکھی، ایتھے کالج نے یونیورسٹی دا ماحول ہے، دنیاوی سہولتاں بڑیاں نے، بچیاں دی جناب تعلیم و تربیت دا انتظام اچھا ہو جائے گا، دنیاوی حساب نہ اچھی سوسائٹی چ رہائش بن گئی، نہ نہیں فرمایا اللہ سبب کے اے مکائی ایتھے تیرا کر بیت محرم، اللہ میں چھڑ کے تا جا رہے ہیں لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ میری بیوی تے میری اولاد نمازی بن جائے، اوتھے کر رکھو جتے مسجد ہوئے، دنیاوی سہولتہ نہیں، مسجد کے قریب گھر ہونا ضروری ہے جہاں پہ توحید کی کلمے کو سنا جائے، سنت کی پکار کو سنا جائے، جہاں پر توحید والوں کی مسجد ہو وہاں رہائش کرنا ضروری ہے، اور یہاں پہ توحید والوں کی مسجد ہی نہیں ہے، سنت کا پیغام نہیں ہے، وہاں اس سوسائٹی میں جا کر کیا کرو گے؟ ابراہیم نے کہا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، اللہ کی توحید کا گھر تھا جو بنیاد لا تشرک بھی شیئا، شرک کو ختم کیا جائے۔ اے اللہ میں چھڑ کے چلنا تاکہ نمازی بن جان، اگوں گل میری ہور سن لے، فضل افئدۃ من الناس، اے اللہ ہن پوری دنیا دے لوکاں دے دل اوتھے موڑ دے جتھے میری ایک بیوی اکلوتا بیٹا موجود ہے، پوری دنیا دا رخ ادھر کر دے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ابراہیم میں نے دعا قبول کر، اعلان کر دو، اللہ اعلان میں کراں کتھے تک آواز جائے گی؟ اے دو تو قلعیاں تک آواز پہنچ جائے گی، اتھے انسان ہی کوئی نہیں، ابراہیم تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے آواز دینا تیرا کم ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تیری آواز کو پہنچا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ پوری دنیا کے دل کھینچ کر میں مکہ کی طرف موڑ دوں گا۔ پھر فرمایا ورزقہم من الثمرات، اللہ سونیا ایک اور گل ہے، میں تے چند کھجوراں ہی دتی نے، تھوڑا جہا پانی دیتا ہے، یہ کھجوراں مک جانیاں نے، پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کی کرن گے؟ ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، میں دعا کرتا ہوں مکے میں آنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ پھر اللہ نے پھلوں کا رزق بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات میرے عزیزو، اللہ نیکی کے کام کے لیے اپنی بیوی اور اولاد کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
ہوں اللہ نے کیا سی نا، اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، ابراہیم وہ جگہ ہے بیت اللہ بناؤ، اکیلے رات کو بنا دیتے، دن کو بنا دیتے، لیکن اکیلے نہیں، ساتھ میں معاونت ہے اپنے بچے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور آپ کے ابا ابراہیم نے درس یہ دیا ہے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو اپنی اولاد اور بیوی کو ساتھ شامل کرو، انہیں پتہ چلے عبادات کیا ہیں، اللہ کے اوامر کیا ہیں، عبادات میں لذت اور تسلسل کیا ہے، قرب الہی کیسے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا دے سارے کاماں دے اندر اسی اپنی بیوی اور بچوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے 8 دن کے بعد جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جمعہ پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو، مصر سے نکلے، بیت اللہ کی جگہ مکہ میں آئے، سعودیہ پہنچے، اور وہاں پر بیت اللہ کی جب دیواریں بنائی اپنی اولاد کو شامل کیا ہے۔ ہمارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، ہمیں یہی فرصت نہیں ہے کم از کم جمعے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ شامل کر لیں۔ اللہ تو کہتے ہیں ہر نیکی میں شامل کرو۔ تو خیر مکہ المکرمہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ سونے مکے دے اندر ہدایت آئی، مکے دے اندر بیت اللہ آیا، مکے دے اندر مقام ابراہیم آیا، مکے دے اندر اللہ جہانہ دی ہدایت دا مرکز بنیا۔ رب العالمین نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے جامع ترمذی اندر ابواب الحج اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، النبی علیہ السلام فرماندے نازل الحجر الاسود من الجنت اشد بعظم من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ جامع ترمذی اندر حاجدیاں مسئلے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا مکہ پاک اندر بیت اللہ دیاں جدوں نبی ابراہیم نے دیواراں بنائیاں، ایک پتھر آسمان تو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے جنوں حجر اسود کیا جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے جڑا حجر اسود پتھر آیا ہے اشد بعظم من اللبن، مکے دے اندر دودھ نو زیادہ سفید سی، بڑا چٹا پتھر سی، فسودته خطایا بنی آدم، اللہ پاک نے حجر اسود پتھر چٹا جڑا ہے نا اے دے اندر کشش پیدا فرمائی ہے۔ جڑا بندہ بیت اللہ جاندا ہے انج کر کے دوروں ہاتھ کر دیندا ہے، آندا بسم اللہ اللہ اکبر، انج کر کے انج چوم لیندا اپنے ہاتھ نو، یا ہاتھ چومدا ہے یا اس پتھر نو بوسا دیندا ہے، جویں پتھر چومیا ثواب ہے اونا ہی انج کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اونا ہی ثواب ہے، چومیا بھی اونا ثواب ہے، ہاتھ کھڑا کرنا بھی اونا ثواب ہے، ہاتھ کو چومنا بھی اونا ثواب ہے۔ اللہ اے مکے اندر ایسا پتھر جنہوں چمنا بھی ثواب، جنہوں سلام کرنا بھی ثواب، اللہ نے کلا ثواب ہی نہیں، جو تو اینج کر کے ہاتھ کھڑا کر دیا ہو نا وہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ سودت ہو خطایا بنی آدم، مکہ کیسی بستی ہے جس میں ایک پتھر رب نے اتارا جنت سے جو سفید تھا، بنی آدم جب یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے وہ گناہوں کو کھینچ کھینچ کے آدم کی اولاد کے گناہوں نے میرے جنت کے پتھر کو سیاہ کر دیا ہے۔ یہ بیت یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اور جامع ترمذی نبی پاک نے فرمایا یبصر لہو عینان یبصر، اللہ پاک قیامت والا دن ہوئے گا ایسے مکے اندر لگے پتھر نو جڑا کالے رنگ دا ہے اللہ نے 2 اکھاں عطا فرما دے گا، 2 اکھاں دے نال ویکھے گا، لہو لسان ینطق، اللہ فرماتے نے میں زبان بھی دیاں گا، فرمایا زبان نہ گلاں کرے گا، 2 ہونٹ بھی ہون گے۔ پوری دنیا دے اندر اول تاخر جننے بندیاں نے بیت اللہ نو سلام کیتا ہوئے گا نا لے لے کے اللہ دے کولوں گواہیاں پیش کر کے جنت اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ دعا کیجئے جیڑے میرے بھائیاں نے، جیڑے میرے بزرگاں نے، جیڑیاں ماما بہنا بیٹھیاں نے انہوں سلام کیتا ہے، اللہ حجر اسود کی انہیں سفارش نصیب فرما دے۔
ایسا عظیم پتھر جو اللہ پاک نے بیت اللہ شریف اندر اتارے ہے. ترمذی اندر موجود ہے کتاب الحج اندر ان الرکن والمقام یقوتتان من یقوت الجنت. اللہ فرماتے ہیں میں جڑا مقام ابراہیم جہدے تے اللہ پاک دا نبی ابراہیم کھڑا ہو کے بیت اللہ بناوندا رہیا اللہ دے او بھی پتھر موجود ہے وہ جنت دے موتیاں چ موتی ہے جویں جنت دی یاقوتی موتی نے ایویں اللہ فرماتے ہیں اے مقام ابراہیم جنت دا موتی ہے. نبی پاک نے فرمایا تمس اللہ نورہما اے چمکدا سی مقام ابراہیم میں اور پتھر حجر اسود چمکدا سی. اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دی روشنی نو ختم کر دیتا ہے روشنی نو مٹا دیتا ہے. اگر اللہ مقام ابراہیم حجر اسود دی روشنی ختم نہ کرتا تے فرمایا مشرق و مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دیتے. اتنی روشنی مشرق تا مغرب دنیا روشن ہوتی مقام ابراہیم اور حجر اسود کی وجہ سے. اللہ نے جے ویکھنا ہی تے چل بیت اللہ دے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اسی مکہ مکرمہ نو بڑا برکت والا بنایا ہے بڑی شان والا بنایا ہے بڑی عظمت والا بنایا ہے. جامع ترمذی کتاب الطہارت اندر حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے نہا رسول اللہ ان نستقبل القبلۃ ببول. اے مکہ ایسی بستی ہے اللہ نے اے دیوال پیٹھ کر کے پیشاب کرنا بھی جائز نہیں. او مکہ پاک ایک ایسی بستی ہے ایسی پقیدہ جگہ ہے انہوں اللہ نے انی شان عطا فرما دیتی ہے ان نستقبل القبلۃ ببول. وہاں اللہ کا گھر ہے اور اس بستی کا مقام یہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم حاجت انسانی کرنے بیٹھو حالت حاجت انسانی کے وقت واش روم کے وقت نہ اپنا منہ ادھر کرنا ہے نہ اپنی پیٹھ نو ادھر کرنا ہے. کیوں؟ یہ مکہ کی شان ہے. دنیا میں کسی شہر کا یہ عظمت شان نہیں ہے جتنی اس سمت کی قدر ہے. فرمایا مکہ مکرمہ کی یہ عظمت اور شان بیت اللہ کی وجہ سے ہے. ادھر منہ کر کے ادھر پیٹھ کر کے بول و براز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے جب تم بلڈنگوں میں ہو عمارتوں میں ہو کوئی چیز تو آڑے ہوئے کوئی دیوار کوشش کرو کہ پھر بھی بچا جائے. لیکن اگر جگہ کوئی ایسی ہے تو انہوں دیوار مل گئی ہے تو پھر اجازت ہے دیواروں میں تم پیٹھ اور منہ کر سکتے ہو کیونکہ وہاں ایک دیوار آڑ میں موجود ہے. کوشش کرو کہ وہاں پر بھی نہ ہو. اگر جگہ کی صورت ایسی بن گئی پھر جائز. اسی حدیث میں آگے تفصیل موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے منع کیا تھا لیکن جب بلڈنگیں آئیں کوئی چیز آڑے آئی تو پھر اللہ کے رسول نے رخصت دے دی. تو خیر سبق کیا ہے مکہ ایک ایسی بستی ہے جدنا اللہ نے ایڈا پیارے ادھر منہ کر کے بولو براز کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ پیٹھ کرو نہ منہ کرو. اگلی حدیث صحیح البخاری اندر 397 نمبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر نخامۃ فی المسجد. میرے نبی نے ایک واری دیکھا ایک بندے نے لاوبالی پن میں تھوک دیا دیوار پہ. مکہ مکرمہ تھا دیوار مسجد کی تھی تھوک لگا ہوا تھا. میرے نبی نے دیکھا کسی انسان سے خطا ہو گئی. فرمایا حدیث آتی ہے فحقھا بحساتن. میرے نبی نے خود ایک پتھریٹی کو پکڑا کنکر کو پکڑا اور اللہ کے رسول نے اس پتھریٹی کے ساتھ دیوار کو صاف کر دیا جو قبلے کی سمت تھی. اور اس کو صاف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا ان یبزق الرجل بین یدیہ وعن یمینہ ولا عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری. حضور فرماتے ہیں سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں کسی کو اجازت نہیں ہے وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یعنی پوری توجہ جان بوجھ کر یا کوتاہی سے مکہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی جائز نہیں ہے.
مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، نہ اپنے سامنے تھوکنا جائز ہے، یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکو یا بائیں جانب تھوکو، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا یہ مکہ ایسی عظمت والی جگہ ہے، ایسا عظیم شہر ہے، اس میں اللہ کا گھر موجود ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا۔ اور حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد ہے 3824 نمبر حدیث ہے، من طفل تجاہ القبلہ، جس نے قبلے کی طرف یعنی مکہ کی بستی کی طرف منہ کر کے تھوکا، ایسی عظمت کی جگہ کی طرف تھوکا، فرمایا جاء یوم القیامت طفلہ بین عینی، اس کا تھوک اس کی پیشانی پہ لگا ہوگا۔ مکہ ایڈی عظمت والا شہر ہے میرے بھائی، جنہیں ادھر منہ کر کے تھوکیا، سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اس کا تھوک اس کی پیشانی پہ لگا ہوگا، یعنی یہ احترام ہے مکے کی بستی کا جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ امام خطیب تبریزی نے ایک حدیث یوں نقل کی مشکات المصابیح میں، ایک مسجد کا امام تھا، اس نے غیر ارادی طور پر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ارادے کے ساتھ تھوکا ہو، غیر ارادی طور پر اس کو تھوک نکل گئی سمت مکہ کی طرف، سمت قبلہ کی طرف۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر آئی، یہ آپ نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں آج کے بعد یہ بندہ مسلح امامت کے قابل نہیں ہے، جس کو حرم مکی کی قدر کا ہی پتہ نہیں ہے، اس طرف منہ کر کے تھوکنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اندازہ کیجئے، جڑے بندے نے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی سمت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا، رسول اللہ کو پتہ لگیا تو میرے نبی نے فرمایا اے بندہ مسلح امامت کے قابل نہیں ہے، اس کو ابھی تک یہی پتہ نہیں اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایسا بندہ مسلح کے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کرو میرے عزیزو، جو بندہ باقاعدہ طور پر کبائر گناہ کا مرتکب ہو، اسے مسجد کا مشکل امام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کہیں ایسا ہوا جماعت ہو رہی ہے، تسی پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی نماز ہو جائے گی، انسان سارے گناہگار، نماز ہو جائے گی، لیکن اس حدیث کے تحت آپ غور کریں، اگر ایک امام مسجدہ سمت قبلہ کی طرف تھوکتا ہے تو نبی کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے، آج کے بعد یہ مسئلے پہ نہیں آ سکتا، اور جو ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہ کرے اس کو مسجد کا مشکل امام رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے پیچھے مشکل نماز پڑھنی جائز ہے۔ کبھی کبھار آپ آئیں نماز ہوگی ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے اس سے معذرت کرو، پہلے تو کوشش کرو کہ امام وہ کبائر گناہ نہ کرے، کیونکہ اس کا مسند ایسا ہے، اس کی سیٹ ایسی ہے، اس کی عزت ایسی ہے، کمی کوتاہی سب میں ہوتی ہے، لیکن امام کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اگر ہے اس کو فارغ کیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کیڑا مکہ مکرمہ ہے، نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی پاک مکہ پاک اندر پیدا ہوئے، او مکہ جے اندر کائنات دا نبی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، حضرت نے اپنی زندگی پاک دے 40 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، 40 سال میرے پاک نبی دی جوانی گزری ہے، حضرت اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، قرآن پاک مکہ مکرمہ دے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دے اندر موجود نے۔ مکہ مکرمہ کیڑی جگہ ہے جے دے اندر غار حرا پہاڑی موجود ہے، او غار حرا ہے جے دے اندر میرا پیغمبر اللہ دی بندگی کردا رہا ہے، اور اس پہاڑی تے اللہ پاک نے قرآن دی پہلی آیت نازل فرمائی۔